بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 2024 سپلیمنٹری ایگزام میں آنے والا اردو کا پیپر کلاس 9 کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اہم MCQs ہیں، تو ان کو بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ پہلا MCQs ہے، جملہ فعلیہ میں مسند علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو جملہ فعلیہ میں مسند علیہ کو فاعل کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ فاعل کام کرنے والا، فعل کام کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ دوسرا ہے، ادبی روداد کو ڈیش بھی کہتے ہیں، تو ادبی روداد کو رپورتاس بھی کہتے ہیں۔ بے اس کا درست جواب ہے، کیونکہ روداد کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں دیکھا حال، اور رپورتاس بھی ایک ادبی اصطلاح ہے جو کسی واقعے یا تقریب کی تفصیل بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اور مضمون ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات، معلومات اور تجزیے کو لکھا جاتا ہے۔ اور مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، نفس مضمون، اور خاتمہ، یعنی نتیجہ کیا ہے۔ کہانی جس میں قصے اور حکایات کو مؤثر اور پر لطف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور ناولٹ یہ مختصر کہانی ہوتی ہے، اور ناولٹ کو طویل افسانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر یا چھوٹا ناول ہوتا ہے، اور اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ ناولٹ وہ ہوتا ہے جو ناول سے چھوٹا اور افسانے سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے، خوبصورت پھول مرکب کی کون سی قسم ہے؟ تو خوبصورت پھول یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہاں پر پھول کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ پھول خوبصورت ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ اور مرکب عطفی کیا ہوتا ہے؟ جس میں 2 لفظوں کو حرف عطف کیا ہے؟ واو یا اور سے جوڑا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو جیسے نیک و بد اور غم و خوشی، تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب عطفی ہے۔ اور مرکب جاری وہ مرکب ہوتا ہے جس میں الفاظ آپس میں مل کر ایک نیا مفہوم دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مرکب جاری اور مرکب عطفی میں یہی فرق ہے کہ مرکب جاری میں جب الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو ایک نیا مفہوم بن جاتا ہے، جیسے کہ شب و روز، کفر و اسلام۔ اور مرکب عطفی جس میں 2 لفظوں کو حروف عطف واو یا اور سے جوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور مرکب اضافی یہ میں نے پچھلی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک اسم یا صفت دوسرے کی وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان میں کا، کی، کے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے پچھلے پیپر میں تھا دندانے یار، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکب اضافی ہے۔ اور 4 ہے، احمد شیر کی طرح بہادر ہے۔ قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ یہاں پر احمد شیر کی طرح آ گیا ہے نا، تو یہ تشبیہ ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ کی طرح، کی مانند، کی سی ہے، تو یہ سارے جو ہے حرف تشبیہ ہے۔ تو اس میں حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے، تو یہ الف اس کا جواب ہوگا، تشبیہ ہے۔ اور کنایا جس میں پوشیدہ بات ہوتی ہے، جیسے سفید پوش اور اس کو کالے نے کاٹا۔ تو مجاز مرسل جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوں کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو، تو مجاز مرسل ہے۔ اور اگر حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ استعارہ ہوتا ہے۔ 5واں ہے، صنف سخن
مرثیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تو اس کے 9 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا 9 ارکان اس کے ہوتے ہیں۔ اور 6 ہے پہاڑ پر آگ جل رہی ہے، علم بیان کی کس قسم سے اس جملے کا تعلق ہے؟ تو پہاڑ پر آگ جل رہی ہے، اب آگ جل رہی ہے یہ نتیجہ ہے، مسبب ہے، سبب وہ چھپا ہوا ہے، تو یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر مسبب کہہ کر سبب مراد لیا جا رہا ہے۔ 7واں ہے گھوڑے کی تعریف میں زمین و آسماں کے قلابے ملا دیے ہیں، خط کشیدہ محاورے کا مفہوم کیا ہے؟ تو زمین و آسماں کے قلابے ملا دیے یعنی بہت زیادہ تعریف کر دینا، بیس کا جواب ہے حد سے زیادہ تعریف کرنا۔ 8واں ہے لفظ عرض ذو معنی لفظ ہے، صحیح معنی کی نشاندہی کیجیے۔ تو عرض ایک درخواست ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے چوڑائی، تو الف اس کا جواب ہے گزارش اور چوڑائی، ٹھیک ہے۔ اور 9واں ہے جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ تو جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں وہ مخمس کہلاتی ہے، جیم اس کا جواب ہے۔ اور مسدس جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اور مثنوی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے 2 کے ہیں، ٹھیک ہے، مثنوی کا مطلب ہے 2 کے، اس کے دونوں مصرے یعنی آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اور قطع کیا ہوتا ہے؟ تو قطع 4 مصروں کا ہوتا ہے اور قطع کا دوسرا اور چوتھا مصرع آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اور قطع کے ساتھ ایک اور آتی ہے ربائی کے بھی 4 مصرے ہوتے ہیں، مگر دونوں میں فرق کیا ہے کہ ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع آپس میں ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور قطع میں دوسرا اور چوتھا مصرع آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پھر ہے جی ہمارے پاس 10th MCQs ہے، وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے کیا کہلاتا ہے؟ تو جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے اسے کہتے ہیں جی مرکب تام، اور جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ نہ آئے وہ مرکب ناقص ہوتا ہے۔ اور مرکب جاری وہ مرکب ہوتا ہے جس میں الفاظ آپس میں مل کر ایک نیا مفہوم پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ابھی اس کی تعریف آپ کو بتائی تھی۔ اور پھر ہے جی ہمارے پاس محاورہ، تو محاورہ پہلے میں نے آپ کو یہ جو پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں کافی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق محاورہ جو ہے وہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ہے جی ہمارے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا لغت میں کس صنف سخن کے معنی ہے؟ تو یہ غزل کے معنی ہے، دال آپشن اس کا ٹھیک ہے نا۔ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا یہ غزل کہلاتا ہے۔ اور قصیدہ جس میں کسی سرکاری عہدیدار یا بادشاہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور وہ آزاد نظم، تو آزاد جو نظم ہے یہ بھی نظم کی ہی ایک قسم ہوتی ہے جس میں ردیف اور قافیہ کی قید نہیں ہوتی۔ 12واں ہے مکالمہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں یا مکالمے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ تو مکالمے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی مکالمہ ہوتا ہے اور ایک غیر حقیقی مکالمہ ہوتا ہے۔ 13 ہے دل درد مند کی داستان نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، تمہیں غم دردوں کے ہو قدرداں نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ اب دیکھیں، اب داستاں اور قدرداں دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں، تو یہ جو ہے غزل کا پہلا شعر ہے، اور پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اور مقطع آخری شعر ہوتا ہے اور اس میں شاعر کا تخلص بھی استعمال ہوتا ہے۔ 14 ہے خط میں مقام، روانگی اور تاریخ
کاغذ کی پیشانی پر کس طرف لکھا جاتا ہے؟ تو یہ انتہائی دائیں جانب لکھا جاتا ہے، الف اس کا جواب ہے۔ 15واں ہے مقطع کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ تو مقطع کے لیے لازمی شرط ہے کہ آخری شعر ہو اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی بیان کیا ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔